ادھر اگر آپ کو پاکستان کے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو آپ جائیں گے؟ جی. اگر آپ کو پاکستان کے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو آپ جائیں گی؟ نہیں. ہے گائز، ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ کام کریں. مجھے بتاؤ اگر آپ کو پاکستان سے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو آپ جائیں گے؟ نو سر. آپ دونوں؟ نو سر. آپ؟ جی 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 سر. آپ؟ لو ٹو. یو ول لو ٹو. بھیجتا ہوں تیرے گھر. آپ کو اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے تو آپ جائیں گی؟ یس. جاؤں. پرماننٹلی؟ ایما؟ یا آئی ول. آپ؟ نو. آپ کو ہم خود بھیجیں گے. نو. آپ؟ یس؟ نائس. آپ کو اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے؟ نو. نو؟ جی. یس؟ یار آپ کو اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے تو جاؤ گے؟ کدھر سر؟ کہیں بھی آؤٹ آف جدھر مرضی لے جائیں سر. پاکستان سے لے جائیں. پاکستان سے لے جائیں. وجہ حالات؟ وجہ سر حالات ہیں یہاں پہ، جتنی ہماری انکم ہوتی ہے جتنی مرضی بڑھتی ہے، اور دن بہ دن جو ہے وہ چیزوں کے پرائز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جتنی مرضی آپ کما لیں وہ کم ہی ہے. اوہو، آپ بیسک چیزیں بھی نہیں پرچیز کر سکتے. ہماری ریسنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے نا؟ جی سر. تیرا بنتا جانا. آپ بتائیں یار. یس سر بالکل. یس؟ یس سر. یس اور نو؟ بس یس اور نو؟ انشاءاللہ. یس. یس سر. گریٹ. تھینک یو ایوری بڈی. نو سر. واہ. ادھر آؤ یار، واش روم بعد میں جانا، پہلے مجھے یہ بتاؤ اگر تمہیں پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے تو جاؤ گے؟ نہیں، پاکستان کے لیے کام کرنا کچھ. پاکستان میں رہنا چاہو گے؟ پاکستان میں رہنا چاہوں گا. پاکستان کے لیے کام کرنا. جاؤ تسلی سے واش روم جاؤ. یس اور نو؟ یس. ادھر آؤ. پاکستان سے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو رہو گے؟ صرف سیر کے لیے جاؤں گا، کام پاکستان کے لیے کروں گا. آپ بتائیں نا ذرا. پاکستان سے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو پھر اسمارٹ بڑھیں آپ. انشاءاللہ جائیں گے. چلا جائیں گے؟ لیکن پرماننٹ والا. ابھی اپنی سیٹ پہ جاؤ نا. آلرائٹ گائز، ایوریبڈی لک ہیئر. کون لوگ ہیں جن کو اگر پاکستان سے باہر جا کے پرماننٹلی رہنے کا موقع ملے تو وہ ہیپیلی جائیں گے؟ ریز یور ہینڈس. 1 2 3 4 5. اور وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. آلرائٹ، کافی محبت وطن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یار، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا. تھینک یو. مسٹر بزی، اگر آپ کو پاکستان سے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو آپ جائیں گے پرماننٹلی؟ یس اور نو؟ یس. یس. نو؟ یس. یس. ایبسولوٹلی یس. یس شور. Yes. No. Yes. No. Yes. 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 And absolutely yes. یس. تیرا بھائی نہیں جا رہا، میں اس کو بتاتا ہوں جب. بالکل. Permanently? Yeah. What's the reason? Because here is no lot of opportunities for us. نو. تو چلا جا پلیز. یس. یس. تھینک یو. آپ سارا دن آوارہ پھرتے رہتے ہیں، پر ایک سوال کا جواب دیں کہ پاکستان سے باہر جا کے رہنے کا موقع ملے تو آپ جائیں گے پرماننٹلی؟ پرماننٹلی نہیں، لیکن ویسے گھومنے پھرنے کے لیے. آلرائٹ. دیکھو پرسنلی اگر مجھے بہت موقع ملے ہیں، میں کبھی پاکستان کے باہر جا کے رہنا پسند نہیں کروں گا. لیکن میرا کیس باقی کے کیسز سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ میں پاکستان میں رہ کے ڈالر کما رہا ہوں، میں ایک اچھے لیول تک پہنچا ہوا ہوں. پرابلم تو ان لوگوں کا ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں. آج اگر ان لوگوں سے جا کے کہیں کہ یار محب الوطن بنو، پاکستان چھوڑ کے مت جاؤ، تو ان کو بیوی بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہاں مستقبل دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہاں اپرچونیٹیز نہیں دیکھتے، اور ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو ڈسکریج کرو گے کسی کو بھی، تو ان کو جیسے موقع ملے گا وہ نکل جائیں گے. اور پاکستان سے 2 طرح کے لوگ باہر جا رہے ہیں. ایک وہ جن کو پاکستان میں کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی، اور ایک وہ جو بہت کمپیٹنٹ ہے. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، ان کا جانا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان میں رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ہم ان کو ایوارڈز نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پہ ایوارڈز بکتے ہیں ایکچولی. ہم ان کو بالکل ہی لائم لائٹ میں لے کے نہیں آتے. ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے باہر سے، وہ چپ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اگر سارے کمپیٹنٹ لوگ باہر چلے جائیں گے تو نیچے والے لوگوں کو نالج کون ٹرانسفر کرے گا؟ ان کو ٹرین کون کرے گا؟
ہم سب تو باہر جائے جا رہے ہیں. اب نیچے لوگوں کو کوالٹی کی تعلیم بھی نہیں ملے گی. ہم کورسز بیچ رہے ہیں, سب سٹینڈرڈ کورسز بیچ رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اوپر نہیں لائیں گے, ان کو تو ہر طرف اندھیرا نظر آئے گا. ابھی جو ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں اور آن ایوریج ان کی 1-1.5 لاکھ سے اوپر کی سیلری ہے. اس کے باوجود میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جانا ہے. تو میں سوچتا ان لوگوں کے بارے میں ہوں جو کئی مہینوں سے اپ ورک فائیور سے آرڈر آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, جن کو آرڈرز نہیں مل رہے. میں سوچتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں ہوں جن کو کوڈنگ کی ایک سب سٹینڈرڈ نالج دی جاتی ہے, وہ انڈسٹری میں جمپ ان کرتے ہیں اور پھر ان کو نظر کچھ نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس تو وہ نالج نہیں ہے. پھر میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جن کو ایک ارریلیونٹ تعلیم دی جاتی ہے 16-18 سال اور پھر اس کو انڈسٹری میں دھکا دیا جاتا ہے, ان کو بھی اندھیرا نظر آتا ہے, وہ کہاں جائیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو بالکل اوپر سے ہوگا, اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو بالکل نیچے سے ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ باہر جائیں, سیکھنے جائیں, تعلیم لینے جائیں, سیکھیں, تعلیم لیں, واپس آئیں, پاکستان میں آ کے لوگوں کو بانٹیں, پاکستان میں انڈسٹری لگائیں, پاکستان میں ٹیکنالوجی لے کے آئیں, پاکستان میں انوویشن لے کے آئیں. پاکستان میں یہاں الٹا ہو رہا ہے. یہاں سے ہم جا رہے ہیں انوویشن لے کے, ہم جا کے ٹیکنالوجی دوسروں کو دے رہے ہیں. جو آلریڈی امپاورڈ کنٹریز ہیں ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں. ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا اپنے کمپیٹنٹ لوگوں کو اس ملک میں ریٹین کرنے کے لیے, اور اس کے لیے انہیں ویلیو اور رسپیکٹ دینی پڑے گی. ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا کہ جو سب سٹینڈرڈ ایجوکیشن ہمارے یوتھ کو دی جا رہی ہے, ان کے سامنے اندھیرا کریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے سامنے اپرچونٹیز جو ایک فیک اپرچونٹیز ان کو دی جا رہی ہیں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہر بندہ اٹھ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. دیر شوڈ بی سم پرمیشن, سم سرٹیفکیشن کہ اگر آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ ایک سرٹن کرائٹیریا سے نکلو گے. اگر کسی کو ایوارڈ ملنا ہے تو دیر شوڈ بی سم تھنگ جو ایک کرائٹیریا بنائے کہ اس پہ جائے گا. پاکستان سے جانا برا نہیں ہے, پاکستان سے فرسٹریٹ ہو کے جانا برا ہے. اور میں کسی ایسے بچے کو بلیم نہیں کر سکتا جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا. کیونکہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور سوال اتنا ہے, یہ دکھائے گا کون؟ ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, وہ کمپیٹنٹ لوگ جو اس ملک میں کچھ بنے ہیں اور اس ملک سے بنے ہیں. میں لاسٹ بات اتنی کروں گا, اس ملک میں جو بھی امیر لوگ ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, کمپنیوں کے مالک ہیں, فیکٹریوں کے مالک ہیں, پولیٹیشنز ہیں, وہ سب اس ملک کی وجہ سے ہیں اور وہ سب اس ملک سے بنے ہیں. اور ان کا فرض بنتا ہے مرنے سے پہلے جتنا کچھ ان کو اس ملک نے دیا ہے واپس کر کے جائیں. یہ کوئی احسان نہیں آئی, ان کے پاس امانت ہے. ہمیں صرف یہ سوچ بدلنی ہے. جب ہم اپنے نیچے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے, اس ملک سے کوئی جائے گا نہیں, بلکہ لوگ اس ملک میں آئیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اپرچونٹیز لے کے آئیں گے. I hope that will serve the message. Thank you.